السلام علیکم۔ 2021 کا پرچہ ہے جس میں پیپر 2 کا ہم آج مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ پیپر 2 میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں عموماً اسی میں سے کچھ نہ کچھ پیپر 1 میں بھی ہوتا ہی ہے۔ اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اردو کے پیپر میں، پیپر 1 اور 2 میں۔ آتے ہیں پیپر کی طرف۔ درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ جی، تو پیپر فرسٹ ہو اور پیپر سیکنڈ، اس میں دونوں میں اگر اردو کے پرچے کا جائزہ لیا جائے تو لگ بھگ 80% تو ایک ہی جیسا، کیونکہ قواعد وہی رہتے ہیں، اقتباس سے جڑے سوالات کا طریقہ کار وہی ہے، اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ الفاظ، معنی، واحد جمع اور محاورے، یہ سب چیزیں ایک ہی جیسی ہیں۔ تھوڑا سا اس کا لیول بلند ہے اس کے مقابلے میں، مگر ایسا کوئی واضح فرق نہیں ہے، تو آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھا جائے تو وہی ہے، اے بی سی ڈی سیکشن ہوتے ہیں جس میں صرف ترتیب کا ہی فرق معلوم ہوتا ہے، زیادہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ تو آج تو ہم اے سیکشن کا دیکھنے والے ہیں، 2021 کے پیپر 2 کا، اور اس میں سب سے پہلے اقتباس، پھر اس کے بعد کچھ قواعد کے سوالات، اور پھر نظم، حصہ نظمی۔ تو اب جیسے کہ یہ بنیادی چیزیں ہم پچھلے لیکچر میں صنعتوں کے بارے میں علم حاصل کر لیے تھے کہ بھئی صنعت کیا کیا ہوتی ہے۔ آج 2 نئی صنعتوں کا علم مطالعہ کیا جائے گا۔ جی وعلیکم السلام مسکان، اور بھی طلباء آ رہے ہیں، سب کو وعلیکم السلام۔ اگر کسی کا کوئی سابقہ لیکچر کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، بتا دوں گی آپ لوگوں کو، کچھ نہیں سمجھا ہو پچھلے لیکچر کے متعلق ہی ہو سوال تو۔ اور اس میں جو اقتباس سے ماخوذ سوالات ہیں اس میں بہت آسان سے ہوتے ہیں، کیونکہ اقتباس اگر آپ اچھے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ آسانی سے یہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور طلباء آ جائیں تو پھر ہم شروع کریں گے پرچہ۔ اور یہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دیے گئے متبادل میں سے سوالوں کے جوابات تلاش کیجیے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ لوگ کہ اقتباس کا جو بغور مطالعہ کہہ رہا ہے اس میں سے 1 تا 4 سوال جو ہے وہ اقتباس سے مروی ہے۔ فلکیات اس علم کا نام ہے جس میں اجرام یعنی کہ جو جز ہوتے ہیں اس کے اجرام فلکیہ کی معلومات احوال سے بحث کی جائے گی۔ اجرام فلکیہ میں ستارے، سیارے، سیارچے، چاند، دمدار ستارے، شہاب ثاقب اور نیزک شامل ہیں۔ اب آتے ہیں، ستارہ اسے کہتے ہیں جس کو قدرت نے اپنی ذاتی روشنی عطا کی ہو، اور سیارہ وہ ہے جو دوسرے روشن جسم سے۔ اجرام یہی تھا جی کہ بہت سے ہے جسم روشن جسم سے روشنی حاصل کر لے، جبکہ چاند وہ فلکی جسم ہے جو کسی سیارے کے گرد گھومتا ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہی ہیں جغرافیہ میں کہ چاند گھومتا ہے زمین کے گرد، زمین گھومتی ہے سورج کے گرد، جو کہ سورج کی روشنی قدرت کی طرف سے ہے، اسے بخشا ہوا عطیہ ہے۔ عطیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تحفہ، اس لیے وہ اصطلاحی زبان میں ستارہ ٹھہرا۔ اور ہماری زمین چونکہ سورج کے گرد گھومتی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک سیارہ ہے، یعنی کہ زمین کا یا ستارہ یہ ہو گیا ہے چاند، اور یہاں پر زمین بھی ایک سیارہ ہے کیونکہ یہ سورج کی روشنی سے ہمارا دن اور رات ہوتے ہیں، اور ہماری زمین کے گرد ایک انعکاسی روشن
गोला घूमता है। इनकासी रोशन गोला किसे कहा जा रहा है? चांद को कहा जाता है। इनकासी रोशनी यानी कि उस पर टकरा कर जो रोशनी पड़ती है उससे चांद हमें नजर आता है। लिहाजा जमीन के बाशिंदों का चांद एक ही है, जबकि बाद सैयारों के गिर्द 4 चांद भी चक्कर लगाते हैं, यानी कि चांद जरूरी नहीं है कि एक ही हो। अजरा में फल्किया पर बहस करना क्या कहलाता है? तो यहाँ फल्कियात इस इल्म का नाम है। इल्म में क्या कहलाता है? इनमें फल्कियात। कुदरत अपनी ज़ाती रोशनी किसे अता करती है? तो भाई कुदरत अपनी ज़ाती, हम अभी देख रहे हैं कि सितारों को अता करती है ये अपनी रोशनी में। जैसे सूरज दहकता हुआ एक गोला है तो वो अपनी रोशनी है उसकी, उसकी रोशनी की वजह से दूसरे सैयारे रोशनी। और ज़मीन का शुमार किस में होता है? ज़मीन का शुमार होता है सैयारों में। इनकासी नूर का गोला किसे कहा गया है? ये वही है कि भाई चांद को कहा गया है। एकदम सिंपल था ये तो, 4 जवाब हो जाते हैं इस तरह से इक्तिबास से निकाले हुए। अब हम आते हैं अपने अगले कवायद की तरफ। यहाँ से कवायद शुरू हो रहे हैं। लफ्ज़ आदत में हर्फ अलिफ किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है? बतौर हर्फ अतफ, बतौर हर्फ इल्लत, बतौर हर्फ सही, बतौर हर्फ जार। अब हम ये सब देखते हैं कि ये क्या है। बतौर हर्फ अतफ, आदत, ये देख रहे हैं हम आदत के साथ अगर आदत व अतवाल लिखा होता तो ये क्या हो जाता? बतौर हर्फ अतफ, अतफ यानी होता है जोड़ने वाला। कोई को नहीं जी, रोज क्लास नहीं होती है, इतवार यहाँ पर पर्चा हल कराया जा रहा है। रोज क्लास होती है ये क्लासेस में। अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप सर से रब्ता करें और उनसे मालूमात ले लीजिए। आप इस दौरान फीस में रियायत भी चल रही है, अगर आप लोग तैयारी करने के लिए चाहें तो उसमें सब मज़ामीन शामिल हैं। बतौर हर्फ अतफ क्या है? वाव अगर बीच में आता है, जोड़ता है दो जुमलों या 2 हरूफ को जोड़ने, 2 अल्फाज को जोड़ने वाला, 2 हरूफ नहीं 2 अल्फाज को जोड़ने वाला वाव हर्फ अतफ बन जाता है। यहाँ पे ये अकेला है आदत, इसके साथ आदत व अतवार होता तो अलग बात है। बतौर हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत क्या होते हैं? वावेल, जो हमारे उर्दू में भी वावेल होते हैं मगर इसका मामला थोड़ा सा अलग होता है वावेल का, क्योंकि ये अंग्रेजी की तरह नहीं होते। तो हम ये देखेंगे कि हमारे हर्फ इल्लत है अलिफ, वाव और ये, मगर इसके साथ ही कुछ कवानीन भी जुड़े हुए हैं जिसकी तरह से हम समझ सकते हैं कि ये अभी वावेल के तौर पर आया है यानी हर्फ अतफ के तौर पर आया है, या ये सिर्फ अकेला ही। अब जैसे मैं आप लोगों को बता, पिछली बार का अगर आप लोग सुने होंगे लेक्चर तो उसमें क्या था? वादी और वाह वाह। इसमें पूछा था कि भाई वाव क्या है, तो हम क्या कह रहे थे कि वो हरफे क्या है? सही के तौर पर आया है। क्यों हरफे सही के तौर पर कह रहे थे और क्या हरफे इल्लत होता है इसका फर्क समझ लें। हरफे इल्लत को साथ ही कहते हैं मुसव्वतें और हरफे सही को कहते हैं मुसम्मतें। इससे समझें कि ये लफ्ज़ बना है सौत से, आवाज़। यह आवाज़ पर है, ये तलफ़ुज़ पर ही तय करता है कि ये लफ्ज़ हर्फ इल्लत है या हर्फ सही है। अब वाह वाह और वादी में, वाह वाह और वादी में ये क्या हो रहा था? अपनी पूरी आवाज़ वाव निकाल रहा था। वाह वादी, ये किसी के साथ नहीं, को जैसे हम कह रहे हैं तो ये जुड़ जा रहा है किसी के साथ। ये क्या हो जा रहा है? इसकी आवाज़ हमारे लिए वो पेश का काम कर रही है, को, जैसे कि ये जुड़ जाता है, अपनी मुकम्मल आवाज में नहीं आता। और अब ये देखिए आदत, अब आदत में क्या हो रहा है? वाव इसमें क्या था? आजाद था, अपनी पूरी आवाज के साथ था। वाव वादी, और यहाँ पर आदत, आदत में क्या हो रहा है? अलीफ जो है जबर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीफ अपनी पूरी आवाज में नहीं आ रहा है, जो और की, जैसे कि अगर और लिखा रहता तो अलीफ पूरी आवाज में आता, और हो गया, इरम हो गया, ये जो पूरी पूरी आवाज अपनी लेता है। अलिफ, अलिफ की क्या आवाज है? आ। मगर यहाँ पर क्या हो जा रहा है? आदत, ये क्या हो रहा है? ऐन के साथ पूरा मिल जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? बतौर हरफे इल्लत। आपने हरफे इल्लत
کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جب یہ ماترک اس میں آئے گا تو یہ نہیں رہ جائے گا، آواز ضم ہو جائے گی تو الگ ہو جائے گی، اور آواز جب اپنی پوری صحیح طریقے سے، دیکھیں صحیح لکھا ہے یہ حرف صحیح، یعنی اپنی پوری صحیح تلفظ کے ساتھ آوازیں رہے گی تو یہ ہو جائے گی حرف صحیح۔ تو یہاں پر ہمارا صحیح جواب ہے بطور حرف علت عادت میں آیا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہے ہمارا سوال کہ درج ذیل میں سے کون سا متبادل نون وصلی ہے؟ نون وصلی، نون تو نون ہے بھائی سمپل، اور وصلی وصل سے بنا ہے یہ لفظ۔ وصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملنا، اس کی ضد کیا ہے؟ فراق، جو مل جائیں آنے والے حرف کے ساتھ۔ ایسے الفاظ جس میں نون آنے والے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نون وصلی۔ اب ہم پڑھتے ہیں انکار، انکسار، انکساری کے ساتھ کہتے ہیں نا لجاجت یا تھوڑی سی نرمی۔ فطرتن، یہاں پر نون پہ کیا ہو رہا ہے؟ لفظ ختم ہو جا رہا ہے۔ فطرتن، پشیماں، پشیماں یعنی نادم ہونا، ہائے وہ زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ پشیماں میں نون غنہ کے طور پر آیا ہے، فطرتن میں یہ ختم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ مل نہیں رہا ہے۔ وصل کا تو جبکہ مطلب ہی ہے ملنا، تو یہاں پر یہ مل نہیں رہا ہے۔ اور انکسار، انکسار جب میں کہہ رہی ہوں انکساری تو میں انک نہیں بول رہی، انکساری نہیں، انکسار، تو یہ کاف کیا ہو رہا ہے؟ الگ پروناؤنس کر رہا ہے، الگ اس کا تلفظ ہو رہا ہے، اور یہ انکسار ہو رہا ہے۔ جبکہ میں انکار کہتی ہوں تو میں انکار نہیں ہو رہا ہے، پورا انکار، ان کا پورا ملا ہوا انکار، تو یہ جو ہو رہا ہے اس میں پورے طرح سے یہ ملا ہوا ہے، تو ہمارا صحیح جواب ہے انکار، یہ ہمارا صحیح جواب ہے۔ ہمیں آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ خط کشیدہ لفظ کا صحیح متبادل پہچانیے۔ پیار و محبت سے رہنا چاہیے، یہاں پہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ رہنا چاہیے، اگر صرف ہوتا تو ہم کہتے فعل بتا رہا ہے کہ ہمیں آپس میں رہنا چاہیے، پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں فعل متعدی۔ پہلا آپشن ہے فعل متعدی، فعل لازم، فعل طوری اور فعل معروف۔ فعل معروف تو سرے سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ جب نام بھی دیا جاتا کہ بھئی فلاں فلاں سے کہہ رہا ہے تو ہم کہتے کہ یہ کیا ہے؟ فعل معروف۔ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم قواعد کے اس میں جب سمجھ رہے تھے تو سمجھے تھے کہ فعل معروف کیا ہوتا ہے۔ تو فعل معروف اس میں کیا ہوتا ہے؟ معروف ایک طرح سے عرف کو ہی کہتے ہیں، عرف نام، ایک طرح کا نام ہوتا ہے، اس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے فاعل۔ اب یہاں پر آتے ہیں فعل لازم۔ فعل لازم کا ہے کہ اثر صرف فاعل تک ہی رہتا ہے، مفعول پر نہیں پڑتا، یعنی کہ اظہر آیا، اس کا اثر مفعول پر نہیں پڑ رہا ہے، اظہر کے آنے کا اثر کسی پر نہیں پڑ، اظہر آیا، یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے۔ یہاں پر بات کہاں تک محدود ہے؟ فاعل تک محدود ہے۔ اب آتے ہیں فعل متعدی۔ متعدی یعنی کہ متعدد کا معنی ہی ہوتا ہے زائد، دو یا دو سے زائد کا مطلب ہوتا ہے متعدی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل متعدی، یہاں پر فعل متعدی نہیں ہے کیونکہ اس کا اثر فعل متعدی کی مثال اس طرح لیں گے کہ میں نے آم کھایا۔ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میں فاعل ہوں، آم مفعول ہے، اب میں آم جب کھا رہی ہوں تو یہ آم پھر بھی اثر پڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے کھانے کے باوجود آم صحیح سلامت جیسا کا ویسا ہے، نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ فرق پڑ رہا ہے، اس کو وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جب فعل مفاعل سے اثر گزر کر مفعول پر بھی پڑتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فعل متعدی ہو جاتا ہے، یعنی کہ دو فعل جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس طرح سے یہ تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو آپ نے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اثر دو ہو ہی نہیں رہا ہے، ہمیں آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ پیار و محبت فعل متعدی تو نہیں ہوئے کیونکہ اس کا کوئی اثر دونوں پر نہیں پڑ رہا ہے۔ اب آتے ہیں فعل طوری۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ فعل طوری کیا ہے۔ جب کہتے ہیں متعلق فعل، آپ لوگ سنے ہوں گے، متعلق فعل جو ہمیں بتائے، فعل کے بارے میں معلومات دے،
وہ کیا کہلاتا ہے؟ متعلق فعل کہلاتا ہے، فعل کے متعلق۔ اب یہ دیکھیں ہمیں آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ رہنا کیا ہے؟ ہمارا فعل ہے، ہمیں رہنا ہے کس سے رہنا ہے؟ پیار و محبت سے، یعنی کہ وہ کیا بتا رہا ہے؟ متعلق فعل بتا رہا ہے، کس طرح؟ یعنی فعل کے متعلق مزید معلومات دے رہا ہے۔ اب یہاں متعلق فعل کا تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ متعلق فعل کی ایک شاخ ہے، کیا شاخ ہے؟ فعل متوری۔ طور لفظ ہی اگر آپ سمجھے، طور طریقے سے رہو، طور طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ جو ہوتا ہے طور، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر بتا رہا ہے پیار محبت کیا ایک طریقہ ہے، نفرت کیا ہے؟ طریقہ ہے، بدتمیزی کیا ایک طریقہ ہے، برتاؤ کے مختلف طریقوں میں یہ شامل ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں کس طور سے رہنا چاہیے؟ پیار و محبت سے۔ تو خط کشیدہ کیا ہو گیا؟ فعل طوری ہو گیا۔ اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ آصف کو کوئی بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے پھر سے ایک بار پڑھ لیجئے، آصف کو کوئی بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل نہیں کرا تھا۔ جملے میں ضمیر تنکیر پہچانیے۔ ضمیر تنکیر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضمیر تنکیر کی تعریف پڑھیں کہ غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے ہو ضمیر غیر معین، یعنی نام نہیں پتہ ہے، غیر معین اشیاء بھی ہو سکتی ہے، ماں کیا ہو سکتے ہیں؟ اشخاص، دو چیزیں غیر معین ہے۔ تو غیر معین اشیاء و اشخاص کے لیے جو استعمال کیا جائے، ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اسم کی جگہ استعمال ہونے والا کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ غیر معین ہے، ضمیر بتایا نہیں گیا کتنے ہیں کیا ہے، تو غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے جو استعمال ہو وہ ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر تنکیر۔ تو آصف تو بھائی خارج ہو گیا کیونکہ آصف تو اسم ہے، ضمیر نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اپنے ساتھ کھیل، ابھی یہاں سے دیکھتے ہیں، کوئی بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل نہیں کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جی، کتنے ہیں؟ آصف کو، آصف غلط ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہمارا اسم بتایا گیا ہے، ضمیر تو وہ ہوتی ہے جو نہیں بتایا جائے اپنے۔ اب دیکھیے جی، اب یہ بھی ہم سمجھ لیجئے کہ جب کہ اس کی جب تعریف آپ پڑھیں گے ضمیر تنکیر کی، تو غیر معین اشیاء اور اشخاص کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر تنکیر کہلاتے ہیں، جبکہ اپنا اپنے ضمیر اضافی کہلاتے ہیں۔ کیا ضمیر اضافی کہلاتا ہے؟ ضمیر اضافی کیا ہے؟ اپنا اپنے ضمیر اضافی ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ ضمیر تنکیر نہیں ہو گیا۔ اپنے ساتھ اور اپنا بھی کیا خارج ہو گیا۔ اگر آپ کو کسی بھی قواعد کی صحیح اصطلاح کا پتہ ہوگا تو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر اضافی کیا ہوتا ہے تو یہ دو آپشن خارج ہو جاتے ہیں، بچا کیا؟ کوئی۔ یہ کیا ہے؟ کوئی۔ کوئی کیا ہے؟ کوئی ہے غیر متعین۔ کوئی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، 10 12 ہو سکتے ہیں، 1 3 4 ہو سکتے ہیں، کوئی شناخت نہیں ہے اس میں کہ کوئی کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ضمیر تنکیر، جو ہم پہلے ہی جب میں ضمیر تنکیر کی تعریف بتائی تھی تبھی آپ لوگوں کو کہتی تھی غیر متعین اشیاء اور اشخاص۔ یہاں پر جواب ہے ہمارا کوئی۔ اب آتے ہیں اس میں جامد کی صحیح نشاندہی کرنے والا۔ جامد کیا ہے؟ جمود۔ جمود ہوتا ہے رک جانا۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے میں سمجھا رہی ہوں؟ میں چاروں آپشن کی وضاحت اسی لیے کر رہی ہوں کہ کچھ اور اگر آپ سے پوچھے، جیسے کہ ابھی ضمیر تنکیر اور ضمیر اضافی ہم دیکھیں، تو آپ اگر ضمیر اضافی کے بارے میں پوچھے گا تو آپ بتا سکتے ہیں اپنا اپنے کیا ہوتا ہے؟ ضمیر اضافی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس میں جامد کیا ہے؟ جمود ہے، ٹھہرا ہوا۔ ٹھہرا ہوا کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہاں، اس میں جامد کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ بدلتا نہیں ہے، کوئی اور طریقے سے نہیں بدلتا، یہ اپنی جگہ کسی بھی اسم سے نہیں نکلا ہوتا اور نہ اس سے کوئی اور اسم نکلے گا، یہ ہوتا ہے جامد یعنی کہ ٹھہرا ہوا۔ اینک، دوستی، مقتول، صحابیہ۔ صحابیہ کیا ہے؟ صحابہ،
साहब से निकला हुआ है, ये ठहरा हुआ नहीं है। मकतूल क्या है? कत्ल, कातिल, मकतूला। इसे कितने इसमें मैं बनाते जा रही हूँ। दोस्ती, दोस्त से बना हुआ है। और ऐनक, इसके अलावा इसमें जामिद क्या होता है? बदलता नहीं है, ये नहीं बदलता। और साथ में ये होता है ठोस। इसकी एक और तारीफ ये कि ये ठोस होता है। मकतूल ठोस नहीं होता, ये एक इस्म है, एक तरह का नाम है, और ये एक ठोस चीज़ का नाम नहीं है। ये इंसान है भाई, जज्बात वाली बात है ये कि कातिल मकतूल, ये इसको ठोस चीज़ नहीं लेंगे हम, मादे की बनी हुई। और यहाँ जो हमारा ऐनक है, ऐनक यानी कि चश्मा, ऐन से बना हुआ ये लफ्ज़ है ऐनक, चश्मा, ये ठोस चीज़ है। बाकी तमाम चीज़ें जो है बदलती भी है, दोस्ती कम ज़्यादा हो सकती है। मकतूल का बहुत सारा वो नहीं कर रहा है, कातिल का है, कत्ल, मकतूला, सहाबिया भी एक इंसानी चीज़ है, ठोस चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ऐनक हमारा सही जवाब है। हाल के किसी फेल में शक पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाल के किसी फेल में शक पाया जाए, ये हम पढ़े थे, फिर दोबारा मैं बताऊं। हाल तमाम, वो हाल जो तमाम हो गया। मैं ये किताब मैंने अभी ये किताब पढ़ ली, तो ये क्या हो गया? मेरा हाल ये ख़त्म हो गया। वो जा रहा है, या वो जा रहा है। अब ये क्या है? हाल ले ना तमाम, वो ये किताब पढ़ता रहता है। ये क्या है? पढ़ता ही रहता है। तो ये क्या हो रहा है? हाले ना तमाम हो रहा है, मुसलसल चलने वाला हाल होते जा रहा है ये। अब आते हैं हम आखिरी ऑप्शन की तरफ, हाल मतलब। हाल मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा हाल, जिसमें किसी भी बात का सीधा बताया जाए कि वो ऐसा हो रहा है, ऐसा होना है, ऐसा किया जा रहा है। अब बचता क्या है? हाल एहतमाल। अगर हम एहतमाल का, एहतमाली जो लिखा है, ये लफ्ज़ बना किससे है? एहतमाल से। इसलिए बातचीत के दौरान भी अक्सर लोग कहते हैं मुझे एहतमाल है, यानी कि एक अंदाज़ा, एक शक। अंदाज़ा क्या होता है? शक होता है कि हाँ भाई ऐसा होगा, ये होगा या नहीं होगा। जैसे कि हम बादल देख के कहते हैं कि आज शायद बारिश होगी, इसका ये मतलब नहीं लाजमन होगी, हो सकता है वो बादल चले जाए, नहीं हो बारिश। तो बात यहाँ पर क्या है? हाल एहतमाल की शक है, एहतमाल है, तो यहाँ पर एहतमाल ही है जवाब हमारा। अब आते हैं दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल इंशाइया जुमले की निशानदही करता है? इंशाइया जुमला जो होता है वो होता है बात को किसी शेरी तर्ज से, किसी खूबसूरत तर्ज से इस तरह से बयान किया जाए कि उसका हुस्न दोबाला हो जाए, उसका हुस्न बढ़ जाए। तो हम देखते हैं ताजमहल संगे मरमर से बना हुआ है। ये तो भाई सादा बयान है कि भाई ताजमहल संगे मरमर से बना हुआ है, इसमें तो कोई दिलचस्प मवाद नहीं है। ताजमहल दरअसल एक मकबरा है, ये तो वजाहत हो गई कि वो मकबरा है, मालूमाती जुमला हो गया। ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया, ये तारीखी जुमला मालूम हो रहा है कि पूरी तफसील बताई जा रही है। अब आता है कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ मोती है। बोलने में ही ये कितना नज़ाकत से भरपूर है कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ मोती है। ये किसी ने अपने अहलिया के फौती पर बनाया है, कितने ही अरमान से, कितना दुख है उसकी उसमें कि मकबरा है वो। और दूसरी चीज़ ये है कि मोहब्बत की आंख, जिसकी मोहब्बत थी, जिससे उसने तामीर किया, तो ये जुमला जो है हमारा इंशाइया जुमला कहलाएगा। दर्ज झेल में मुहावरे की वजाहत करने वाला सही मुतबादिल पहचानिए। मुहावरा, मुहावरा क्या होता है? कहा पिछली बार भी हम देख रहे थे। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा यही होता है कि बहुत ही मजाजी माना लिए जाते हैं, कहा कुछ जाता है, अल्फाज कुछ होते हैं, माना कुछ होते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, अब देखिए कोई भैंस के आगे जाके बीन तो नहीं बजाएगा, मगर ये किस लिए कहा जाता है कि तुम किसी ऐसे शख्स के सामने बात कर रहे हो, ऐसे शख्स को समझाने की कोशिश कर रहे हो जिसने कुछ नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से वो बल खा के रक्स नहीं करेगी नागिन की तरह,
وہ تو بھینس ہے، وہ بھینس ہی رہنی ہے، اس نے بیٹھے ہی رہنا ہے، کھڑے ہی رہنا ہے، جو کری وہ کرتی رہے گی، اور وہ اتنی نازک بھی نہیں ہے کہ وہ رقص کر سکے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ بے وجہ کا کام آپ کریں، آپ بھی غلط کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، حقیقی کے بجائے مجازی معنی، یعنی الفاظ کے حقیقی معنی نہ لیتے ہوئے ہم نے کیا لینا ہے، مجازی معنی۔ مجازی معنی کے بجائے حقیقی معنی لینا، یہ تو دم غلط جواب ہے۔ مجازی معنی کے بجائے اصطلاحی معنی لینا، اصطلاح الگ چیز ہوتی ہے، یہاں پر غلط مطلب چھپے ہوئے معنی یا اصطلاحی معنی تو لیے، کیونکہ اس میں تو خود چھپے ہوئے معنی ہے، اور مجازی معنی جو لغوی معنی لینا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ لغت کے حساب سے اگر محاورے سمجھے جائیں گے تو بہت غلطی سمجھ لیے جائیں گے۔ پھر اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے، خط کشیدہ الفاظ کی مناسبت سے صحیح متبادل کون سا ہے؟ دیکھیں جی، پھر اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے، متعلق فعل، فعل ناقص، فعل لازم، فعل طوری۔ طریقہ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی فعل طریقہ ہم دیکھیں، اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے، یہاں پر بیٹھ کر کھانا کیا ہے، ہمارا فعل ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، اطمینان سے بیٹھ کر کھانا ہے، یعنی فعل کے بارے میں مزید معلومات دی جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے، فعل کو مزید بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ جب کسی کے متعلق مزید معلومات دی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ متعلق فعل ہو جاتا ہے، فعل کے متعلق۔ فعل ناقص کیا ہوتا ہے، جس میں ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، فعل ناقص اس طرح ہوتا ہے جو فعل کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ اپنے کام کا ہونا ظاہر کر دے، یعنی اس میں کسی اثر کا تعلق نہیں ہے کہ نقص ہے اس کے بیان میں۔ جیسے لڑکا بیمار ہے، کون لڑکا، کیوں بیمار ہے، کیا ہوا ہے اس کو، یہ سب نہیں بتایا گیا، صرف یہ کام ہو گیا کہ لڑکا بیمار ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لینا ہے کہ فعل ناقص یہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے صاف صاف بتا رہا ہے کہ بیٹھ کر کھائیں گے۔ فعل لازم بھی نہیں ہے، یہ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو پوری طرح سے لازمن ہو گیا ہے، کہ یہ فعل ہو رہا ہے۔ اب کھائیں گے والی بات ہے، اور فعل طوری بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ متعلق فعل کا آپشن دیا ہوا ہے ہمیں۔ فعل طوری ہو سکتا تھا، ایک طریقہ ہے یہ بھی، اطمینان سے کھانا، مگر زیادہ قریب جواب کو دیکھا جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہ آپ لوگوں کو جب فعل طوری بتائی تب کیا میں کہہ رہی تھی کہ متعلق فعل کا آپشن نہیں دیا گیا ہے، تو زیادہ قریب ابھی یہاں پر متعلق فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فعل کے بارے میں صاف صاف بتا رہا ہے کہ بھئی ہم اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے، تو ہمارا جواب کیا صحیح ہے، متعلق فعل۔ اب ہم آتے ہیں نہنگ کے معنی ظاہر کرنے والے متبادل کو پہچانیے، تو یہ ہے مگرمچھ۔ اس کے لیے آپ کی معلومات الفاظ کے تعلق سے زیادہ ہونی چاہیے۔ درج ذیل متبادل میں قوی کی جمع پہچانیے۔ اقوام ہے جی، قوم کی جمع یہ نہیں ہو سکتا۔ اقنوم کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیسا عجیب سا لفظ ہے، اقنوم، اور اقوا بھی قریب قریب محسوس ہوتا ہے مگر یہ نہیں ہے۔ اقویہ ہے، قوی، اقویہ، یہ ہمارا کیا ہے، صحیح جواب ہے اقویہ۔ اقوا عموماً بولے جاتے ہیں کہ اس کے اقوا کمزور ہو گئے ہیں یا وہ بیمار ہے، تو بھی اس کے تعلق سے اقوا کہا جاتا ہے، مگر اقویہ صحیح ہے۔ رہرو مسافر، خرامہ، رہرو کا مطلب ہوتا ہے مسافر، خرامہ، خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں، وہ بولتے ہیں نا کہ تیزی سے آ رہا ہے، خرامہ خرامہ، معطر معطر، نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، خرامہ خرامہ۔ کند رفتار نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ شعر ہی سے اندازہ لگا لیں کہ خرامہ خرامہ، معطر معطر، نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، ہوا جیسے آتی ہے، تو ہوا کند رفتار بھی نہیں ہوتی، تیز رفتار بھی ایسے نہیں ہے، کیونکہ نسیم خوشبودار جو ہوا آ رہی ہے وہ کیسے آ رہی ہے، اب خوش رفتاری سے آ رہی ہے، خوش رفتار ہے یہ خرامہ لفظ، کسی کی خوش رفتار یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے آ رہا ہے، اوسط رفتار۔ سخن ہائے گفتگی کس کی تصنیف ہے، کلیم الدین احمد کی ہے یہ تصنیف، اور مزید معلومات یہ لے لیں کہ کلیم الدین احمد جو ہے یہ ہے مشہور منقاد، ان کی تنقیدی مضامین بہت مشہور ہوئے ہیں، اور ان کی تنقید پر بہت سے
مسائل بھی پیدا ہوتے تھے. کلیم الدین احمد, منشی پریم چند اور سر سید احمد خان منوج چترویدی بالکل نہیں, یہ سب غلط جواب ہے. اب آتے ہیں درج ذیل میں سے کون سی تصنیف عبدالحلیم شرر کی نہیں ہے؟ آب حیات. آب حیات نہیں ہے ان کی تصنیف. آب حیات کسی اور کی تصنیف ہے. یہ کلیم اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو ساتھ ہی پوچھتے جائیں تاکہ جی وعلیکم السلام. اور بھی جوابات بھی موصول ہو رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے آپ لوگوں کو علم بڑھے گا. آب حیات جو ہے نا محمد حسین آزاد کی ہے. آب حیات ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف. یہ عبدالحلیم شرر کی نہیں ہے, باقی تمام عبدالحلیم شرر کی ہے. درج ذیل میں سے کس شاعر کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے؟ عوامی شاعر مطلب عوام سے قریب تر شاعر, جس کی زبان عوام سے قریب تر ہو, جس کا انداز, جس کا موضوع, جس کا طرز تکلم سب کچھ عوام سے قریب تر ہو, یعنی کہ سادہ بھی ہو, موضوع دلچسپ بھی ہو اور عوام جس کو فیل کر سکیں. اگر آپ ان سب شعراء کو پڑھے ہوں تو آپ بآسانی بتا سکتے کہ کون ہے. علامہ اقبال. علامہ اقبال کی زبان فارسی کے بھی الفاظ اس میں شامل ہیں. زبان بہت اعلیٰ پائے کی ہے. عموماً ہمیں ان کا تشریح پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ لفظ شعر کا کیا مطلب ہے. تو عوامی شاعر تو نہیں ہوئے کیونکہ عام عوام نے ان کی بات نہیں سمجھ پانی ہے. ان کے یہاں فلسفہ بھی ملتا ہے اور بھی بہتری چیز ملتی ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتے عوامی. غالب کی زبان تو بہت فارسی سے بھی قریب ہے. ساتھ میں غالب کے انداز اور ان کے وقت کی جو شاعری تھی وہ بہت مشکل شاعری تھی, اسے نہیں کہا جا سکتا عوامی. اور ان کے موضوعات عوام سے قریب نہیں ہیں. ان کے یہاں شاعرانہ انداز زیادہ ملتا ہے. جوش ملی آبادی بھی نہیں ہے. نذیر اکبر آبادی, اگر آپ لوگ نذیر اکبر آبادی کو پڑھے ہوں, روٹی ان کی نظم, مفلسی, یہ جو چیزیں ہیں ان کے یہاں, تربوز, ککڑی, وہ ہر چیز پر لکھتے تھے. ایک جگہ ککڑی والا بیٹھتا تھا, اس کی ککڑیاں نہیں بکتی تھیں. اس نے کہا کہ جناب آپ اتنی چیزوں پر لکھتے ہیں, میری ککڑی پر بھی کچھ لکھیں, لوگ خریدیں تاکہ اسے. انہوں نے لکھ دیا, وہ گا کی بیچنے کا فٹ, جلدی جلدی بک گئی ساری ککڑیاں. یہ کیا ہے؟ یہ عوام کی قربت ہے, یہ عوام سے قریب ترین شاعر ہے جو بتا رہا ہے عوام کو کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ میں بھی فیل کر رہا ہوں. جو چاند میں روٹی دیکھ رہا ہے, وہ ایک غریب, ایک روٹی پر جب ان کی نظم ہے, وہ ایک بالکل ایک مفلس, ایک غریب انسان کی زندگی کے حوالے سے, کہ اس کو چاند کا حسن شعری باتیں بھرے پیٹ کے ساتھ اچھی لگتی ہے, اور جو غریب ہے, جو بھوکا ہے, اسے تو ہر جگہ روٹی نظر آنی ہے. تو عوام کے قریب ترین شاعر کیا ہے؟ ہمارے نذیر اکبر آبادی ہیں. اب دیکھتے ہیں شعر کو. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ بڑا مشہور شعر ہے. مذکورہ بالا شعر میں صنعت کی قسم پہچانیے. سب سے پہلے آتے ہیں ہم تجنیس ناقص. تجنیس ناقص اور تجنیس تام, یہ دونوں ہے تجنیس کی دو شاخیں الگ الگ. باقی یہ جو دو ہیں, صنعت تلمی کسی واقعے کا بیان, صنعت مبالغہ کسی کو بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. یہ دونوں جوابات تو غلط ہو گئے ہیں. اب آتے ہیں تجنیس ناقص اور تجنیس تام. جب ہم صنعتوں کے علم کا مطالعہ کرتے ہیں, شعر کی صنعت وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ہماری صنعتیں, ایک ہمارا ہو جاتا ہے اصطلاحی معنی کی حساب سے صنعتیں, جیسے کہ تشبیہ, تلمی, اور بھی ایسے جو اندر اس کے چھپے ہوئے لفظوں میں نہیں ہے وہ چیزیں, وہ تشریح میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کی تشریح تو کسی واقعے کے حوالے سے ہے, یا کوئی تشبیہ یا کوئی استعارہ. یہ سب جو ہوتا ہے معنوی لحاظ سے ہوتا ہے. استعارہ جب آپ معنی سمجھتے تو آپ سمجھ پاتے کہ یہ استعارہ تھا, یہ تشبیہ تھی, یہ تلمی تھی, یہ مرآت النظیر ہے, کہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. اب تجنیس جو ہوتی ہے یہ ظاہری ہوتی ہے, یہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ لفظی ہوتی ہے.
تو اب دیکھتے ہیں ہم تجنیس ناقص اور تجنیس تام کا فرق. جن کو جواب آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ نے جواب دیتے جا رہے ہیں, مگر میں اس لیے آپ لوگوں کو تاخیر سے جواب بتا رہی ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو یہ 3 آپشن بھی سمجھ آئے کہ کیوں نہیں ہے. تجنیس ناقص اس طرح سے ہوگی, جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ایک شعر بتاتی ہوں, اس سے آپ لوگ سمجھیں. دیوار کھڑی کرتے ہو راہ میں راہی, کیا ہے, دیوار کھڑی کرتے ہو راہ میں راہی. دوسرا مصرع ہے ہمارا, کہتا ہے کہ سائیں کو شجر آئے نہ آئے, یعنی کہ تم شجر سے امید نہیں رکھتے سائیں کی, تم تو راستے میں دیوار کھڑی کر دیتے ہو. راہ اور راہی کیا ہو رہا ہے, یہ دونوں کا نصف سے زائد ایک ہی طرح ہے, صرف یہ اضافی ہے. راہ اور راہی میں صرف یہ اضافی ہے, باقی دونوں لفظ ایک سے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ کا اضافہ نقص پیدا کر رہا ہے. تجنیس ناقص نقص, ایک خامی پیدا کر رہا ہے, یعنی کہ وہ بالکل بھی ایک ساتھ نہیں کر رہا ہے, تھوڑا سا فرق کر رہا ہے. تجنیس جو تھی یہ بالکل ایک سے لفظ کو کہتے ہیں. حق تو یہ ہے یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اور ہاں یہ کہنے میں ایک سا ہے, معنوی لحاظ سے مختلف ہے یہ حق اور وہ حق, ابھی وہ بھی بتاؤں گی میں. پہلے یہ سمجھ لی کہ تجنیس ناقص اگر یہ حقی ہوتا یا حقوق یہاں پر حقی ہو جاتا یا کچھ بدل جاتا, بحق ہو جاتا, جیسے بحق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اگر یہ بحق ہو جاتا تو یہ تجنیس ناقص ہو جاتی, یعنی بے کا اضافہ ہو جاتا. مگر یہاں پہ یہ غلط ہو جائے گا, کیوں, کیونکہ یہاں پہ حق اور حق سیم ہے, تو یہاں پر کیا ہے, تجنیس تام ہے. اب یوں سمجھیں شعر کو کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, میں نے, ہاں جی, پہلا حق جو ہے, حق تو یہ یوں ہے, حق یعنی کہ سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جو میرا فرض تھا, سچ بات تو یہ ہے کہ میرا فرض ادا نہ ہوا. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, یعنی کہ دی ہی ہوئی اسی کی تھی, اس کو دے دی واپس, مگر سچ کہوں تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان دے کر بھی میں وہ حق ادا نہ کر پایا. یہ عشق حقیقی کا شعر معلوم ہوتا ہے. کسی شعر کو خاص بحر کے ارکان کے مطابق ٹکڑے کر کے اس کے اوزان معلوم کرنا کیا کہلاتا ہے. دیکھیں یہاں پر پوچھا گیا ہے کس کے متعلق, علم عروض. علم عروض کیا ہے, علم عروض ہے شعر کو ناپنے کی اکائی, شعر کو پرکھنے کی اکائی کا علم, یعنی کہ کس طرح سے شعر صحیح ہے یا نہیں معلوم کیا جائے. ہر چیز کے جہاں تک صحیح ہونے کے امکان ہوتے ہیں وہیں غلط ہونے کے بھی امکان ہوتے ہیں, کہ وہ شعر صحیح ہے یا نہیں, اس کی پرکھنے جانچنے کی اکائی کیا ہے ہمارے پاس, علم عروض ہے. اب علم عروض میں مختلف اکائیاں بنائی گئی ہے. پرکھنے کا علم کیا ہے, علم عروض. اب اس میں اکائی بنا گئی ہے وزن کی, یعنی کہ ساکن حروف اور کہے جانے والے حروف, فعل فاعل مفعول, یعنی جو حروف کہے جا رہے ہیں, جو حروف ہم ادا کر رہے ہیں, اور جو حروف ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اب بات یہ ہوتی ہے, ہم اوزان پہ آتے ہیں. اوزان کیا ہوتے ہیں, وہ اکائی ہوتے ہیں جس پر رکھا جاتا ہے, جیسے کہ فعولن. اسی طرح بحر وجود میں آتی ہے, وزن کو ناپنے کے لیے مختلف اوزان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اب ہم اس طرح تو نہیں کہیں گے میں فعولن کی بات کری, میں فعولن مفاعلاتن کی بات کروں, اس طرح نہیں ہم کہیں گے. ہم کیا کہیں گے, بحر متکارم مسمن سالم, بحر حجج مسلمن سالم. تو یہ کیا ہوتے جاتا ہے, 6 کے حساب ہے, 10 کا حساب ہے, 8 کا حساب ہے, اس کے حساب سے نام بن جاتے. جیسے کہ اگر یہاں پوچھا جاتا ٹکڑے کرنے جا کے بحر حجز مسمن سالم, حجز مسمن سالم کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں بحر. یہ کیا پوچھ رہا ہے, ٹکڑے کر رہے ہیں. اب دیکھیے جی, صنعت تو نہیں ہے, اصناف بھی نہیں ہے. اصناف کا مطلب ہوتی ہے صنف, یہ بھی غلط ہے. صنعت کا مطلب ہوتا ہے صنائے بدائے سمجھنا, یہ بھی غلط ہے. بحر اور تختی میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ بحر ہے کہ تختی ہے. بحر کیا ہوتی ہے, بحر ایک اکائی ہوتی ہے جس پر رکھا جاتا ہے. کس طرح رکھا جاتا ہے بحر پر, تختی کر کے. تختی کا مطلب ہی ہے قطع کرنا,
ٹکڑے کرنا، کاٹنا. یہاں پر کیا ہوتا ہے، اشعار کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر اس کے اوزان پر پرکھتے ہیں. تو یہ صحیح جواب ہمارا ہے تختی. جب کلام میں کسی شخص، شے یا بات کو کسی سبب سے کسی دوسرے شخص، شے یا بات کے جیسا بیان کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ جیسا. تشبیہ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ صنعت میں تو بہت سی صنعتیں ہیں، ندرت کچھ بھی نہیں ہے. استعارہ، استعارہ میں کہ جیسا کہ جائے یا شے بیان کیا جائے. اگر یہ جیسا کہ جیسا ہٹ جاتا، اگر یہ لفظ نہ ہوتا کہ دوسرے شخص، شے یا بات میں بیان کیا جائے تو استعارہ ہوتا. مکے جیسا کا مطلب ہی ہوتا ہے تشبیہ. خدائے سخن کسے کہتے ہیں؟ کہ شاعر کو کہتے ہیں. کل ہی ہم پڑھ رہے تھے یہ چیز. کس شاعر کو کہتے ہیں خدائے سخن؟ میر تقی میر کو کہتے ہیں. باقی ہے ہمارے درج ذیل میں سے کس شاعر کو اردو کا سب سے بڑا مرثیہ نگار کہا جاتا ہے؟ مرثیہ، مرثیہ کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں مرثیہ کے بارے میں؟ مرثیہ ہوتا ہے، لفظ بنا ہے مرثیہ لفظ رثا سے. کس سے بنا ہے یہ؟ رثا سے، جس کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ ماتم کرنا، رونا. کربلائی مرثیہ، شخصی مرثیہ، جو قسموں کا مرثیہ ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے مرثیہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات کچھ اور، عموماً اس کی اجزائے ترکیبی بھی پوچھ لیتا ہے. کسی بھی صنف کا مطالعہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، اسے پہچان کریں، اس کا تعارف کریں، اس کے معنی سمجھیں. دوسرا، وہ کس طرح لکھی جاتی ہے، کس اسٹیپ کو فالو کیا جاتا ہے. مرثیہ میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہاں میں مرثیہ بتا رہی ہوں. چہرہ، اس کے بعد سراپا، اس کے بعد ہوتی ہے رخصت، آمد، پھر اس کے بعد ہوتے ہیں رجز، جنگ، شہادت اور بین. اگر آپ میں کو پوچھا جاتا ہے رجز کس کا جز ہے، چہرہ سراپا کس کا جز ہے، یہ کوئی بھی ایک چیز اٹھا کر پوچھ لیتا ہے یہ کس کا اجزائے ترکیبی میں شامل ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سب کیا ہے، مرثیہ میں شامل ہے. چہرہ یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کا سراپا یعنی اس کے سراپے کی تعریف کی جاتی ہے، وہ کتنے شجی ہے، کتنے بہادر ہے، کتنے اچھے ہیں اور وہ کیسے دکھتے ہیں. تھوڑا سا نقشہ کھینچا جاتا ہے تاکہ ہمارے سامنے ان کی مکمل تصویر آ جائے. رخصت، رخصت کیا ہو رہی ہے؟ گھر سے رخصت ہو رہی ہے. کہاں پر آمد ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں آمد ہوتی ہے. یعنی کہ آپ لوگ کہیں گے پہلے آمد ہونا چاہیے پھر رخصت ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی آتا ہے پھر جاتا ہے. نہیں، یہاں پر رخصت اس لیے پہلے کیونکہ وہ گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، پھر میدان جنگ میں آمد ہو رہی ہے. رجز، رجز کیا ہوتا ہے کہ جنگ جب کوئی بھی شروع کی جاتی ہے تو کوئی نعرہ، کوئی للکار کسی بھی بات سے شروع کی جاتی ہے. پھر ڈائریکٹ آ کے تو نہیں میدان میں شروع کر دیتے. کوئی جیسے کہ اگر کربلائی مسجد تو جسے نعرہ تکبیر لگایا جائے یا کوئی بھی ایسی بات کی جائے جس سے جنگ شروع ہو جائے، اور پھر جنگ ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے اور پھر بین ہوتا ہے. تو یہ ہمارے مرثیے کے اجزائے ترکیبی لگے ہاتھوں ہم یہ بھی سمجھ لیے ہیں. تو آتے ہیں میر تقی میر کی طرف. میر تقی میر نہیں ہے مرثیہ گو، غالب بھی مرثیہ گو نہیں ہے. سودا، سودا کیا ہے؟ سودا کا نام کس میں ہے؟ قصیدہ میں ہے. قصیدہ کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. قصیدے میں کیا ہوتی ہے؟ تعریفیں کی جاتی ہے، کسی بھی شخص کی تعریف میں لکھا جاتا ہے. قصیدے کے اجزائے ترکیبی کبھی اس کا سوال آیا تو میں بتا دوں گی. ابھی یہ دیکھ لیں کہ میر انیس کیا ہے؟ ہمارے مرثیہ نگار ہیں. مرثیہ نگاری میں ان کا بڑا نام ہے. ان کا اصل نام کیا ہے میر انیس کا؟ میر ببر علی. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، میر ببر علی. زبان کی سائنس کا نام کیا ہے؟ زبان کی سائنس کا نام ہے قواعد. انشائیہ، نثر، نظم یہ سب اصناف ہے. مگر سائنس کیا ہوتی ہے؟ اصطلاحی ہوتی ہے. ایک فکس چیزیں ہوتی ہے اس میں جس میں بدلاؤ نہیں کیا جا رہا ہے، جملے میں بیان کیا جا رہا ہے اصطلاحی طور پر. قواعد ہی کو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں. انشائیہ لوگ اپنے حساب سے لکھتے ہیں. نثر میں بہتری قسمیں ہوتی ہیں، اپنے حساب سے لکھا جاتا ہے. مگر قواعد جو ہوتے ہیں وہ اصول سے سمجھے جاتے ہیں. اب ہے صلاحیت کی جانچ کے لیے درج ذیل میں سے کون سی قدر پیمائی استعمال کی
कौन सी कदर पैमाई का इस्तेमाल किया जाता है? मारूजी, ज़बानी, मंसूबाती, मिक़ाती। सलाहियत की जांच करना है जी, यहाँ पर हमें सलाहियत की जांच करना है कि हम पढ़ाए, तलबा को समझ आ रहा है, उनके अंदर वो सलाहियत पैदा हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखना है सलाहियत की जांच के लिए। देख, सलाहियत का इल्म किस तरह होगा? ज़बानी, अगर मैं पूछती हूँ किसी से, हो सकता है कि वो बच्चा हिचकिचा रहा हो, वो समझ गया है, वो उसके अंदर वो सलाहियत है, मगर अमूमन बच्चे जो होते हैं ज़बानी में हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं या थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से बयान किया जाए। तो ज़बानी कदर पैमाई तो नहीं है। मनसूबाती हो सकती है, मगर सलाहियत की फौरी जांच इससे नहीं होगी। इससे क्या होगा, एक मनसूबा मैं बनाऊंगी, फिर उस पर तलबा को वो किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, इसकी फौरी जांच नहीं होगा। मीकाती तो बहुत आखिर हो जाएगा। अगर मैं आज पढ़ा रही हूँ, मीकाती जांच पे पता चले कि नहीं है सलाहियत, तो बच्चे ने तो फेल हो जाना है, तब तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। पहला यूनिट टेस्ट में भी अगर, तो फिर इतना वक्त ज़ाया हुआ, अभी अगर पता लग जाए, अभी मैं पढ़ाई हूँ, जैसे अभी आप लोगों के कमेंट भी मैं साथ में पढ़ते जा रही हूँ, इसलिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसको जांचने का सबसे आसान तरीका क्या है? मारूजी जांच करते जाएं। हम पढ़ाए, मारूजी सवालात किस तरह होते हैं? खाना पूरी जोड़ियाँ। तो ये जो होता है, जब हमें डीएड बीएड करवाया जाता है, तो क्लास में जब इंटर्नशिप के लिए जब हम जाते हैं, तो क्या कहा जाता है कि एक बोर्ड भी लेकर जाएं, रोलर बोर्ड, उस पर सवाल लिखे रहें। क्या वो सवाल होते हैं? वो मारूजी सवालात होते हैं, ताकि आपने पढ़ाया, अब आप पूछें कि तलबा को समझ में आया या नहीं। उनके अंदर हमारा मकसद क्या होता है? हम जो पढ़ा रहे हैं वो सलाहियत बच्चे में आए, वो चीज़ उसको समझ में आए, उसके अंदर सलाहियतों में इजाफा हो। तो ये क्या है? मारूजी। अब आते हैं हम झेल की नज़्म का बगौर मुताला करके दिए गए सवालों के जवाब सही मुतबादिल में से तलाश कीजिए। अब है हमारी आज तुझको हक ने दी है हुस्न खूबी की बहार, कोंदना बिजली का और जोबन का मत गिन एतबार, काठ की हांडी नहीं चढ़ती है प्यारे बार बार। ये याद रखिए, ये मिसरे को, काठ की हांडी नहीं चढ़ती है प्यारे बार बार, मान ले कहना मेरा ऐ जान, हंस ले बोल ले। ये भी आपने याद है ना, हंस ले बोल ले। हुस्न ये 2 दिन का है मेहमान, हंस ले बोल ले। अब तो मुंह गुल है प्यारे, फिर धतूरा राख है, आज ये गुलशन खिला है, कल को सूखा साख है, जो उठा शोला भबू का आखिरश को राख है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा पाक है, मान ले कहना मेरा ए जान, हंस ले बोल ले। हुस्न ये 2 दिन का है मेहमान, हंस ले बोल ले। यहाँ पे शायर कैसा, यहाँ देखें कि शायर चाहने वाले से कैसा सलूक चाहता है। यहाँ देख लीजिए कि वो शाम 7 बजे इंग्लिश का भी लेक्चर होने वाला है लाइव, आप लोग हाजिर हैं उसमें भी। क्या कैसा सलूक चाहता है? महरो प्यार का, महरो प्यार का सलूक चाहता है। ये यहाँ पे देखिए और यहाँ पर लगा दीजिए निशान कि वो क्या चाहता है, महरो प्यार का सलूक चाहता है। किसका एतबार नहीं करना चाहिए? किसका एतबार नहीं करना चाहिए? यहाँ पर वो बता रहा था कि हम किसका एतबार नहीं, किसका एतबार मत करो, कोंदना बिजली का और जोबन का मत गिन एतबार, जोबन यानी जवानी, इसका एतबार नहीं करना चाहिए। किसका? बिजली और जोबन। अब आते हैं अगले, काठ की हांडी का ना चढ़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? काठ की हांडी नहीं चढ़ती है बार बार, ये था हमारा मिसरा। झूठ और दगाबाजी से काम चलता है, नहीं चल रहा, वो क्या कह रहा है? नहीं चढ़ती है बार बार। तो ये क्या हो गया? ये जवाब हमारा गलत हो गया। ना पायदार शय का एतबार नहीं होता। काठ की हांडी क्या है? ना पायदार है, टूट जाएगी वो, बार बार नहीं, वो पक्की मट्टी की बनी हुई नहीं है, ना वो कोई धात की है, तो वो ना पायदार है। ना पायदार शय को
پائدان نہیں چڑھتی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے بار بار چڑھانے سے صحیح ہوتا تو ہمت. یہ ہو گیا ہمارا صحیح جواب. اس نظم میں شاعر نے کس بات کی تلقین کی ہے؟ حب الوطنی کا کوئی تذکرہ نہ تھا. حق گوئی کی بھی کوئی بات نہیں تھی. خوش مزاجی کیا کہہ رہا ہے وہ بار بار؟ ہنس لے بول لے. ہنسنا بولنا کیا ہے؟ خوش مزاجی ہے کہ انسان کو خوش رہنا چاہیے. وقت کیا ہے؟ گزر جائے گا. جوانی بھی چلی جائے گی. ہر چیز فنا ہو جائے گی. جو آج میں جیو، آج میں خوش رہو. تو یہ تھا ہمارا آج کا پرچہ. آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آیا ہوگا. جو نہیں سمجھ آیا ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں. دیکھ رہی ہوں آپ لوگ پوچھ لیجئے اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو. میرے مطابق تو یہ سب سوال کے وضاحت آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیوں صحیح جواب ہمارے ہیں. مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے گا. اب آج 7 بجے انگلش کا ہے اور اگلے اتوار کو دوبارہ ہم کوئی نئے پرچے کے ساتھ ملاقات کریں گے جس میں سمجھیں گے. جو نہیں ابھی سمجھ آیا ہو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں آپ.